السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اما بعد، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ختمی مرتبت آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول خدا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس کا فخر عطا فرمایا، اور آج ہمیں اپنے فضل و کرم سے اسی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی شہزادی سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کے سلسلے میں کچھ دیر بیٹھ کر سننے سنانے، ان کے ذکر مبارکہ سے اپنے آپ کو سعادت مند بنانے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے، ذخیرہ آخرت جمع کرنے، راہ جنت کا وثیقہ لینے کے لیے جمع ہونے کی توفیق بحولہ تعالی ملی۔ الحمدللہ علی احسانی۔ عزیزان گرامی، گزشتہ کئی برسوں سے یہ صدیق ریفارم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری مختلف انداز سے دینی خدمات انجام دیے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن قبل بعد از انبیاء افضل بشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کا خصوصی پروگرام ہوا
تو وہیں سرزمین ہندوستان کے سلطان اولیاء کرام کے سردار حضرت سیدنا معین الحق والدین غریب نواز خواجہ اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد اور تذکرہ ہوا۔ عجیب اتفاق کہ یہ ماہ مبارکہ حضرت سیدنا خواجہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت، یعنی اس مہینے کی 14 تاریخ خواجہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ ہے، تو 6 تاریخ آپ کے وصال مبارکہ کی ہے۔ ماہ گزشتہ 20 تاریخ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم ولادت ہے، تو 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس مناسبت سے الحمدللہ یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور یہ ماہانہ خواتین کا پروگرام جو آج تمام خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ کا یوم ولادت، آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی شہزادی کے گھر آقا تشریف لے گئے۔ نخاہت تھی، کمزوری تھی، بات کرنے میں تکلف تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو بیماری کی عادت فرمائی۔ سیدہ نے کہا کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں۔ اللہ اکبر! یہ خاتون جنت ہے، زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے، شوہر کی کوئی شکایت نہیں ہے، صرف ابا جان سے کیفیت سنائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کیا بیٹی تم اس پر خوش نہیں ہے کہ تم تمام خواتین کی سردار ہو جنت میں؟ تو آپ نے عرض کیا پھر مریم علیہ السلام؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس زمانے کے عورتوں کی سردار اور بات کے تم، اور تمہارے شوہر دنیا و آخرت سب کے سردار۔ یہ ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت، جنتیوں کی سردار، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی، وہ بھی شہیدی شہزادی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سے حد درجے کی محبت کرتے۔ ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب آقا تشریف لاتے وہ استقبال کرتی، آپ فرط محبت میں ان کے پیشانی کو بوساتے۔ جب آپ سفر میں جاتے تو پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے، پھر سیدہ اپنی شہید شہزادی کے مکان جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، پھر آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں جاتے۔ اللہ اکبر! حضرت سیدہ خاتون جنت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہم شکل، سب سے زیادہ شکل و صورت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی
سید کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آقا کا جلوہ مکمل بتاتی ہے اپنے. یہ سب ہونے کے باوجود عبادت اور ریاضت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رات رات بھر عبادت. اللہ کے رسول نے فرما دیا تم جنتی تمام عورتوں کی سردار ہیں. پھر ان کے بیٹے تمام نوجوانان جنت کے سردار ہیں. ان کے شوہر دنیا و آخرت کے سردار ہیں. ان کے والد بزرگوار ساری کائنات جس کے صدقے میں بنی وہ ذات مبارکہ ہے کے باوجود اللہ تعالی کی عبادت میں ایسا مصروف و مشغول ہوتی، عبادت میں مصروف ہو گئی، رات پوری گزر گئی عبادت کرتے ہوئے. جب صبح نمودار ہو رہی ہے، فجر کا وقت ہو گیا، اذانیں ہونے لگی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر عرض کرتی ہے مولا تو نے رات کو اتنی چھوٹی بنایا کہ میری عبادت پوری نہیں. اللہ اکبر. کیسی عبادت و ریاضت میں حرص رکھنے والی شہزادی تھی. اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محض ہمارے لیے تنبیہ کے، ہم کو ہوشیار کرنے کے لیے، امت کو بیدار کرنے کے لیے حضرت سیدہ سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کر عمل کر عمل کر. یہ سارے فضائل کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تلقین فرماتے ہیں کہ عمل کر. تو ہم اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کا معاملہ کیا ہے. ابھی آپ نے منقبت شریف میں سنا، اتنی فضیلتیں رکھنے کے باوجود اللہ اکبر کیا کر رہی ہیں؟ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہیں. ہاتھوں پر گٹھے آ گئے چکی پیستے پیستے. ہماری خواتین، ہماری بہنوں کے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی مرچی پیسی؟ کیا لہسن پیسا معمولی؟ کیا آپ نے جو اور گیہوں پیسا ہے؟ کوئی نہیں. صرف بٹن دبا دیا، پس کر پورا تیار ہو گیا. تمہیں روٹی پکانے کی بھی آج ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، مشین آ چکی ہے. پوری تیاری کے باوجود ہم کبھی اپنے شوہروں سے رضامندی کا اظہار نہیں کر. سب کچھ ہونے کے بعد شوہر پر یہ الزام کہ تم نے میرے لیے کیا 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 کیا. اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے لمحہ فکر. شوہر نامدار، اللہ اکبر. عبادتوں کا عالم دیکھیے. سیدنا امام حسن، امام حسین ننھے شہزادے بیمار ہوئے تو اب گھر میں بچے بیمار ہوئے تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ دوا کی فکر، دیر ہو گئے کیسے سنبھالوں میں بچوں کو، دوا کا نام نہیں ہے، دواخانہ جانا ہے، گھر کے بازو دواخانہ ہے، فری دوا نہیں، مجھے دور کے فلاں دواخانے میں بچوں کا. ہمارے بابا وہاں کراتے تھے. ارے اللہ شافی مطلق ہے، جہاں اچھا ہو کرائیے ضرور، لیکن حماقتوں کو چھوڑو. گھر کے معاملات
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی دی، یقین ہے اللہ تعالیٰ یقیناً دے تو اس کو استعمال کرو، لیکن اسراف سے بچو، برائیوں سے بچو، بے ضرورت خرچ کرنے سے بچو۔ وہی بے ضرورت جو خرچ ہوتا ہے وہ غرباء اور مساکین کے لیے خرچ کرو، صدقہ دو۔ صدقات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہر بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ اچھی بات کرنا لوگوں سے یہ بھی صدقہ۔ بیماری ہوئی، سیدہ کا عمل کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں منت مانگتی ہیں کہ میں ان کے بخار چلے جانے، بیماری جانے سے میں 3 روزے رکھوں۔ وہ بھی مولا کائنات کو کہتی تھی دوا ہونا ہے چلو میرے ساتھ، لاؤ سواری لاؤ، فلاں لاؤ، نہیں تو بھائی کو بلا لیتی ہوں، فون کر کے اس کو بلا لیتی ہوں، اس کے ساتھ جاتی ہوں۔ یہ سب نخرے عزیزان گرامی، آپ نے روزہ رکھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ دن بھر مزدوری کر کے کچھ آٹے کا انتظام کرتے ہیں، افطار میں آ گئے، روٹیاں تیار ہوئی، گھر میں کون لوگ ہیں؟ مولا کائنات ہے، سیدہ کائنات ہیں، شہزادے امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ان کی ایک کنیز باندھی فضہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے، بس ان 5 کے لیے 5 روٹیاں تیار کر دی گئی۔ افطار کا وقت ہے۔ روزہ کیسا تھا؟ بن سحر کا روزہ۔ کاہے کا روزہ تھا؟ اپنے شہزادوں کی منت کا تھا کہ ان کی بیماری چلی جائے۔ اب روزہ رکھ، سحر تو ہوئی نہیں، اب کھانے کے لیے افطار کا وقت آیا، دستک ہوتی ہے کہ کچھ اللہ کے نام پہ دیا جائے۔ مسکین ہے، فقیر ہے، سیدہ اٹھی، سب سے پہلے اپنا حصے کی روٹی روانہ کر دے دی فقیر کو۔ گھر پر جب سائل آیا تو سائل کو واپس کرنا اہل بیت اطہار کا کام ہے۔ مولا کائنات نے دیکھا کہ شہزادی کائنات وفادار ہماری اہلیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نے دے دیا، آپ اٹھ رہے، آپ نے اپنا حصہ دے دیکھا کہ مولا کائنات نے دے دیا، امی جان نے دے دیا، ابا جان نے دے دیا، امام حسن نے اپنا حصہ بھیج دیا۔ جب دیکھا حضرت امام حسن کو بھی دیتے ہوئے حضرت امام حسین نے دیکھا ابا جان بھی دے دیے، امی جان نے بھی دے دیا، میرے بھائی جان نے بھی دے دیا، لہذا میں بھی جب دیکھا ان چاروں کو، وہ گھر کی کنیز تھی، اہل بیت اطہار کے گھر کی تھی، وہ بھی ہماری سیدہ، ہاں انہوں نے اٹھا وہ بھی دے دیا۔ سحر بغیر افطار، بغیر سحر کے روزہ ہو گیا، افطار بھی گیا۔ پھر نہیں ہے پکانے، ہے دے ڈالو، نہیں پورا دے دیا، اسی کا نام ایثار ہے، ایثار، کچھ نہیں اپنے لیے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، یہ گھر ہے اہل بیت اطہار کا، یہ ہے شہزادی کونین، اس کے باوجود اپنے شوہر نامدار کے پر ذرا برابر بھی اعتراض میں خوشی خوشی کے ساتھ اپنے لیل و نہار کو گزار رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، مسجد نبوی میں بات ہو رہی ہے، پردے کی بات ہو رہی ہے، حجاب، اسلام میں پردہ، حیا۔ آج تو بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ فقیہ الاسلام علامہ مفتی
عظیم الدین نور اللہ مرقدہ امریکہ گئے تھے. واپسی کے بعد انہوں نے تبصرہ کیا میاں ایمان اور حیا کے علاوہ ہر چیز وہاں مل سکتی ہے. ایمان اور حیا کا نام نہیں ہے، باقی ہر چیز وہاں مل سکتی ہے. اب امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. آج بے حیائی یہاں عام ہو چکی ہے. نوجوان بڑے بڑے لانڈ یہ کہنا چاہیے، لڑکے گھروں میں چڈیاں گھٹنے کے اوپر ران تک رکھ کر پھر رہے. کیا ہے؟ ارے گھر کی عورتوں کو شرم آنی چاہیے کہ اس بےہودے کو بولنا. وہاں گھر میں بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، چڈی پہ گھر میں پھرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماحول ہے آج کا. چڈی بھی کیوں پہنا ہے؟ نکل، وہ نکلے گا، وہ ماحول بھی پیدا ہو جائے گا. لیکن سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے. اسلام نے ناف سے زانوں تک تن کا ڈھانکنا فرض عین قرار دیا. اگر ذرا برابر اوپر کا حصہ دکھاتا ہے تو وہ حرام ہے، جہنم میں جانے والا. عزیزان گرامی، اسی طرح ہماری خواتین، بہرحال خواتین میں ایک نئے انداز کا دل کدھر ہے نہیں معلوم، لیکن بلوزوں کا سسٹم ذرا ختم ہو گیا. ساری بلوز رہتی تو پورا جسم دکھتا تھا، اب سوٹ پہ آ گئے. اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے جسم کی نمائش سے محروم رہے. گفتگو ہو رہی تھی، تفصیلات میں گئے بغیر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کچھ کہا، ابو بکر نے کچھ کہا، حضرت عمر فاروق نے کچھ، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاموش آ گئے. آ کے حضرت سیدہ سے پوچھے کہ آخر پڑھ رہے تو آپ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں پردہ یہ ہے کہ کوئی عورت مرد کو نہ دکھے نہ دیکھے. سمجھ میں آ رہا؟ کسی مرد کو دکھنا بھی اور کسی مرد کو دیکھنا، دونوں. بہت پردہ نشینی کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے نقاب سے پورے مردوں کو دیکھتے ہیں. نہیں، سیدہ خاتون جنت کا معاملہ کیا تھا؟ نہ کسی مرد کو دیکھا، نہ کسی غیر محرم کو دکھی. یہ سیدہ فاطمہ. حد یہ ہو گئی. سنیے، جب آپ کا وصال مبارک کا وقت آیا تو آپ نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی. سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ جب جنازہ اٹھ کر جائے گا، اب جیسا ہی ہمارے ڈولے کا جیسا معاملہ ہے ویسا نہیں تھا. اب بھی یہ ڈولے آئے بھی تو کیا ہو گیا معلوم، اس کے اوپر کی چادر ایسی ہے میت دکھتے رہتے. گڑبڑ میں وہ بیچارے غسالہ، وہ کفن کی دکان والوں کو اللہ توفیق دے کہ بھئی اتنا کپڑا رکھنا، ادھر کھینچے تو ادھر گیا، ادھر کے نیچے جنازہ دکھتے رہتا. ارے جنازہ دکھنا کیوں؟ سیدہ خاتون جنت دیکھا کہ جنازہ میرا دکھے گا، مرنے کے بعد بھی پردہ مجھے کرنا ہے، کیا کروں؟ مختلف لوگوں سے مشورہ کیا تو کسی مقام پر یہ تابوت بنایا جاتا تھا. تو آپ نے وصیت فرمایا کہ میرے جنازے پر تابوت بنا دیا جائے اوپر سے، جیسا آج کل یہ ڈولوں پر چھینکا اوپر سے آ رہا ہے، تو ویسا پتے پالوں کا بنا دیا جائے اور اس میں جو ہے میری میت کو. اور پھر یہ وصیت فرمائی کہ میری میت رات ادھر مولانا یہاں پہ، میری میت
رات ہی میں اٹھا دیا جائے، دن میں نہیں ہونا تھے، دن میں نہیں۔ اللہ اکبر، رات میں میت میری اٹھا دینا، تاکہ لوگوں کو میرے جنازے کا وہ زیادہ لوگ اندھیرے میں چلے، پھر اس کے بعد میں میرے اڑا دیا جائے تو یہ جنازے کا طول طوالت اور عرض دیکھنے نہ پائے۔ پھر یہ بھی فرمایا تمام لوگوں کو اعلان نہ کرو، رات سب بعد میں معلوم ہو جاتا۔ یہ مردانہ بھیڑ میں جنازے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لو یہ بھی پھر فرمائی اللہ اکبر، کوئی دوسرا غسل بھی نہیں دینا، جا، یعنی انتہا درجے کی یعنی پردے کا اہتمام۔ اب آج کل یعنی معلومات رکھنے کے باوجود یا نہیں، کسی کا بھی جنازہ ہوا نا، پورے بھیڑ، ارے عورت کا جنازہ ہے، نہیں انٹی ہمارے سامنے نکلتے تھے، ہماری خالہ نکل، ارے بے وقوف کے بچے، انٹی نکلتے تھے، انہوں اس کا خبر کا جواب دیں گے، اب انٹی نہیں ہے نا، تو جا کے دیکھ رہا اس کا عذاب تیرے کو ہونے والا ہے۔ گھستے غیر محرم ہے، غیر دنیا میں کچھ ہو گیا، جب چلے گئے تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ محرم ہے دیکھو، غیر محرم ہے جا کے آپ دیکھ رہے، گناہ ہے، کبھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، دیکھ لینا ہے، تھے زندگی میں تھے، خالہ بولے، چچی بولے، پھوپھا بولے، ماما، سب ہو گیا کتا، لیکن اب انہوں بند ہے، اب انہوں ذمہ دار نہیں، ذمہ دار آپ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ایسے تمام اونچے مقام پر فائز رہنے کے باوجود شریعت مطہرہ کی حفاظت، دین کی حفاظت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ابا جان ہے مگر بحیثیت رسول کے بھی محبت ان کو تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دشمنان اسلام نے آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھ، سیدہ خاتون جنت کو معلوم ہوا تو دوڑتی بھی آئے، آپ نکال۔ احد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہادت کی خبر عام ہو گئی تو دوڑتے ہوئے آپ میدان جنگ میں آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جلوہ افروز سے جب باہر نکلے، خون نکل رہا تھا، سیدہ خاتون جنت اپنے دست مبارک سے ابا جان کے خون کو پوچھتی تھی، خون جب نہیں نکلا تو وہاں کی جو کھجور کی چھڑ کو جلا کر راکھ اس میں زخموں میں بھرتی۔ سیدہ خاتون جنت میدان جنگ میں بھی آئی، عبادت میں، ریاضت میں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں، صورت میں، سیرت میں، ہر جہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امتیاز عطا فرمایا اور جنتی خواتین کی سردار بنایا۔ آج آپ اور ہم ان کے یوم ولادت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام ہے ان کے یوم ولادت پر، سلام ہے ان کے یوم وفات پر، سلام ہے اس دن پر جب کو اٹھا جائیں گے۔ یہ آیت پاک حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا متعلق ہے، لیکن قرآن پاک کا مصداق عام ہوتا ہے، خود نزول خاص ہوتا ہے، خاص موقع پہ نازل بھی، لیکن اس آیت پاک سے یہ استدلال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب، اللہ تعالیٰ کے محبوبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتوں کے یوم ولادت و وفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، دارالعلوم سیف الاسلام کے زیر اہتمام آن لائن شعبہ قرات کے امتحانات جو دیے گئے تھے، تو گزشتہ ایک ماہ پہلے جامعہ نظامیہ کے جلسے میں وہ اسناد دیے گئے ہیں جو حاجرہ سلطانہ ولد
بنت سید معین پاشا صاحب اور امتیاز بیگم بنت تمیر احمد شریف صاحب اور صبا بیگم احمد خواجہ نصیری، یہ 3 اسناد ہیں، انشاءاللہ خواتین میں یہ تقسیم کیے جائیں گے۔ اور سال حال بھی جامعہ کے امتحانات کا یعنی آئندہ مہینے میں انعقاد عمل میں آنے والا ہے، وہ جو خواتین اور جو طلباء شریک ہونا چاہتے ہیں آن لائن دارالعلوم سیف الاسلام کی گزشتہ کی طرح وہ شرکت کرتے ہیں۔ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، آن لائن کلاسز چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید صحیح پڑھنے کے لیے تجوید اور قراءت کے امتحانات کم سے کم امتحانات کے ذریعے سے جو ہے صحت تلاوت کی توفیق ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین کے میں جو ہے مواعظ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل پہ بعد مواعظ سوال و جواب شرعی آپ حاصل کر سکتے ہیں، ہماری بہنیں سے مسائل پوچھ سکتے ہیں، اور سیدہ کائنات کی سالانہ اس پروگرام کے تحت خواتین کے لیے تناول طعام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر جزا۔